اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد و اہل بیت اللہ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر کے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے اور تمام حاضرین و حاضرات دیاں دلی دعاواں قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین جی سورہ مبارکہ بقرہ دی آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھی 127 نمبر آیت ہے 128 نمبر آیت مجید ہے۔ یہ دو لفظ اکٹھے آئے ہیں، ایک ذریت ایک امت۔ ذریت قبلہ اولاد نو کیا جاندہ ہے اور امت منن والے نو کیا جاندہ ہے، جڑی نبیاں دی امتاں مشہور نے امت اور ذریت۔ یہ دو لفظ نے یہ ایک آیت چاہے یہ الگ الگ لفظ نے۔ امت دا مطلب گروہ ہوتا ہے، امت دا مطلب جماعت ہوتا ہے، ایک جماعت امت یعنی ساری امت جی اسی ساری امت۔ ویسے تو اللہ پاک نے پوری دنیا دیا مسلمانوں ایک امت قرار دیتا ہے، اسی ایک ہی امت ہاں، اور وہ ملت ابراہیمی اور امت مصطفیٰ ایک امت۔ یہ دو لفظ آئے ہیں، امت ایک جماعت نو کیا جاتا ہے۔ جماعت دیا مانے جتھے امت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جدو بیت اللہ شریف دی دیواراں اٹھا رہے سن، بنیاداں اٹھا رہے سن، ادو انہیں دعا کی ہے باپ بیٹے نے اللہ دی بارگاہ جی۔ وہ لفظ ذریت آئے گا جی، ذریت دا معنی اولاد جی، اور امت ایک گروہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وجعلنا مسلمین لک۔ دوویں باپ بیٹا کہہ رہے سن اے ہمارے رب ہمیں اپنا مسلمان قرار دے، ہمیں اپنا مسلم قرار دے۔ یہ بہت بڑی بات ہے مسلمان ہونا۔ یہ دوویں پہلے ہی نبی نے تے دوویں علیہ السلام نے تے پھر کہہ رہے ہیں کہ مور لا کہ اسی تیرے مسلمان ہوں۔ ساڈا مسلمان نال تعلق ہے، ساڈا مشرکاں نال شرک نال کوئی تعلق نہیں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہو گیا منگو۔ فرماندے نے من ذریتنا، ایک تے ساڈی مسلمانی تے مور لا، ومن ذریتنا، اور جو ہماری اولاد ہے نا، ہماری ذریت ہے نا، ہماری نسل ہے نا، امتن مسلمتن لکا، وہ ہماری نسل میں ہماری اولاد میں ایک مسلمانوں کی پوری امت پہ۔ میں دوبارہ عرض کر من ذریتنا امتن مسلمتن لکا، ساری نسل چ مسلمانہ دی ایک جماعت بھیج، ساری اولاد چ مسلمانہ دی ایک جماعت بھیج۔ ویسے نبی آؤندہ بندیاں نو مسلمان کرنی ہے، لیکن یہ دوویں نبی اپنی نسل چوں مسلمان پہ منگتے کہ ساری نسل چ مسلمان بھیج۔ اے جڑی گل ہے نا ومن ذریتنا امتن مسلمتن لک، ہماری نسل میں مسلمان بھیج، اتھے بس فرق ہے تھوڑا جا ایویں وہ سمجھن نال سارا دین سمجھے چلے۔ ساری نسل چ ساری اولاد چ مسلمان بھیج، آ جڑے بندے نے نا یہ اسی مسلمان کر لیں گے، اے جڑے بندے نے نا امت دے یہ اسی مسلمان کر لیں گے۔ ساری نسل چ مسلمان بھیج، مسلمان بھیج۔ یہ جڑے بھیجے مسلمان ہوتے نا جی قبلہ انہاں وچ تے کیتیاں مسلماناں چ فرق ہو۔ بھیجے مسلمان اور نے، کیتے مسلمان اور نے۔ جنہاں نو مسلمان نبی آپ کر دے نا انہاں نو رضی اللہ آندے نے، جڑے اتوں بھیجدا نا انہاں نو علیہ السلام۔ شکریہ، توجہ ہوگی سارے دی میرا خیال۔ ساری نسل چ ساری امت چ مسلمان بھیج، تو مسلمان بھیجنے نے۔ میں آکھا نا گجرات کسے نو ایک ویگن ماتمیاں دی بھیجو گجراں والے، تو تسی بھیج دے ہو، ڈاکٹر صاحب بھیج دین، پٹی صاحب بھیج دین، پہلو جی ماتمی آؤندے نے، وہ جا کے مینوں آکھن کہ ماتم کیویں کرنا، میں کہ تانوں بھیجیا کنے؟ وہ آکھن کہ انہاں سانوں بھیجیا جنہاں نے فون کیتا، میں کہ میں ماتمی منگے سن۔ میں کہا سی ماتمی بھیجو، اتنے جلوس نکلنا ہے سارے کو، ماتمی تھوڑا تو ایک ویگن بھیج دو، چلو ذرا ماتمی زیادہ ہو جان گے تو جلوس اچھا ہو جائے گا۔ تو تساں جے سیکھنا ہے ماتم کلیا تو انہوں کنے میں، تساں جے سیکھنا ہے
ابراہیم او نہیں منگے جنہ اجے کلمہ سکھنا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے وہ منگے نے جڑے ہون ہی مسلمان. ساری نسل چ مسلمان بھیج. قبلہ ترتیب دعا چ اتنا لطف ہے کہ اج رات نو چند نظر آ جانا ہے, کل یکم ربیع الاول ہو جانا ہے, تو تسی ذرا بندے رہ جو پورا مہینہ کہ بندے میلاد کتوں شروع کر دیں. میں میلاد نہیں پڑھن لگا, مجلس میں اور پڑھنی ہے. میں میلاد دا نا منڈ تمہیں بن دینا منڈ, کیونکہ کعبے دیاں بھی دوبارہ بنیادی طور پہ اٹھاندے سن پہ جدوں انہاں دعا کیتی. تے میلاد دی بنیاد بھی یہی ہے کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا پہلے مسلمان بھیج. دعا دی قبلہ ایک ترتیب ہوندی. آ بچہ دعا کرے گا نا تے اے نہیں ایتھے اس دا آکھن لگا یا اللہ مینوں حج کرا. پہلے آکھے گا یا اللہ میں پڑھ جانا کدی. پہلا پڑھائی دی دعا. اسی بھی دعا کرنا. جیڑا بندہ اجے منگنی نہ ہوئی ہوئے تے بیٹے تے پتر دی دعا کردا ہوئے, یا اللہ نو پتر دے اللہ دیا بندیا پہلا ایدی کدھر ساگ ویکھ, یہ کدھر منگنی کر. منگنی کرے گا تو پھر آکھی یا اللہ اس نکاح دا بھی موقع لیا, پھر نکاح ہوئے گا تو اس تو بعد شروع کریں. دعا دی ایک ترتیب ہوندی. دعا دی ایک ترتیب ہوندی ہے. پہلے دعا ہوندی ہے یا اللہ ساڈے بچے نو جوانی نصیب فرما, تعلیم نصیب فرما, پھر اینو ذاکر بنا, اینو مولوی بنا, پھر جو بن جائے ادو آنے یار اینو کامیاب بھی کر. ہے نا ترتیب دعا. ایک دعا تسی روز سنتے ہو, اے اللہ مصطفیٰ کو اس مقام پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا, قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. میں لوگ بندہ کہنے لگا تسی نہیں کرتے, میں ایسے کرنے ہاں پر ترتیب نہ کرنے. کہنے لگا تو اسی بے ترتیبی کرنے نہیں کہ میں تو اچھے کر دیو, ہر جگہ کرنی چاہیے. تسی دعا کر دیو کہ اے اللہ مصطفیٰ کو اس مقام محمود پر کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے. پہلی کی دعا اے وے. دوجی پھر ایک مہربانی اور کر, انہاں نو ساڈی شفاعت اے مہربانی کر پہ ساڈی شفاعت کر دین. پہلی گل ہے مقام محمود, قیامت والے دن وہ مقام محمود بڑھنا ہے, قیامت ہونی ہے, حشر بڑھنا ہے, پھر مقام محمود ہونا ہے. میں کیا اسی اتھوں شروع نہیں ہوندے کہ سرکار نو مقام محمود تے کھلا. کیوں؟ میں کہ قرآن دی قسم سانو یقین ہے مہدی پہلا ہونا ہے تے قیامت بعد وچ ہونا ہے. پہلا امام مہدی ہونا نا جی, اس تو بعد قیامت ہونی ہے. اج لو پہلا اسی دعا کی کرنے ہیں یا امام المنتظر. پہلا اسی آنے ہیں یا اللہ حضرت مہدی علیہ السلام دا ظہور جلد ہوگا. اس تو بعد آنے ہیں پھر قیامت برپا ہوگی, پھر سرکار کھلو. یعنی ایک ترتیب ہے نا جی, ایک ترتیب ہے. حضرت ابراہیم فرمایا یا اللہ میری نسل اولاد ذریتنا, ذریت جتھے آئے گی قرآن چ یہ میرا اولاد ہوئے گا جی, میری اولاد مسلمان بھیج. اچھا جی اولاد مسلمان بھیج کی کرنے نے ایتھے ہن ترتیب ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, پھر انہاں وچ اپنا رسول بھیج. پہلے مسلمان بھیج, پھر انہاں وچ اپنا رسول بھیج. میں 4 گھنٹے 4.5 گھنٹے بڑی مشکل سے پہنچیا تو توڑ رابطہ سی پشارت تو بعد پڑھنا. میں شہر نو کو 4:15 تک 4:20 تک پڑھن تو میں انشاءاللہ آ جانا. اللہ پاک مہربانی کی. اج کوئی جمعہ بھی سی اور 14 اگست تھی تے تھوڑا جہا رش ہے چنگا چونے کا, باقی انشاءاللہ میں پہنچ گیا. میں بعد آیا, مجمع پہلے موجود, میز پہلے موجود, اے میز تے پھول پہلے موجود. میں اتنے لیا کے قرآن رکھ دیتا ہے. یہ ہر شے پہلے سی تے میں بعد چاہ. یہ میرے آن تو بعد تسی نہیں آئے تے نہ کہ بلا میرے آن تو بعد سپیکر لگا تے نہ میرے آن تو بعد میز رکھا گیا. ہر شے آپ پھبی پھبائی ٹھیک ہے. اے پورا امام کوٹ لائٹاں تے اے پیچھے بینر, اے پھبے پھبائے تے میں آیا. تسی پہلا آئے ہو کہ میں پہلا آیا؟ تسی پہلا آئے ہو. خدا دی قسم کچھ ایسے مسلمان نے جڑے پہلا آئے نے انہاں دی گود وچ رسول آئے. آباد رہو. حضرت ابراہیم نے آکھیا پہلے مسلمان بھیج, پھر انہاں دے وچ رسول بھیج. پہلے مسلمان بھیج ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. پہلے مسلمان بھیج ساری نسل انہاں دی گوداں وچ رسول بھیج جیڑا انہاں تے کتاب دی بھی تعلیم دے, جیڑا حکمت دی بھی تعلیم دے, جیڑا لوکاں دا تزکیہ نفس بھی کرے. مہربانی کر کے اس میلاد دے صدقے نال تے اج دے چن چڑھن والے نال دعا کر لینا کہ اللہ پاک سارے مسلماناں نو یہ توفیق دیتی ہے کہ انہاں مسلماناں نو جان دے نے جڑے نبی آ کے کیتے نے.
اوے انہاں نوں پہچانو جنہاں دی گود وچ نبی آئے ہیں. بہت شکریہ. جڑے نبی آ کے مسلمان کیتے نے وہ بڑے کمال مسلمان نے, بہت اچھے مسلمان نے, جنتی مسلمان نے, بڑے پیارے مسلمان نے. لیکن وہ کیسے مسلمان نے, وہ کیسے مسلمان نے جڑے پہلے آئے نے تے انہاں دی گوداں چ رسول آئے نے. میرے سامنے قرآن ہے. اگر بندے انہاں مسلماناں نو پہچان جاندے جڑے دعائے ابراہیم نال آئے نے, نبی دے ماں باپ دے کلمے تے شک نہ کردے. کوئی آندا حضور دی ماں نے کلمہ پڑھیا سی, حضور دے والد نے کلمہ پڑھیا سی. وہ کلمہ پڑھن دی لوڑ انہاں نوں پیندی ہے جڑے پہلا دنیا تے کافر آئے ہون. حضرت ابراہیم نے منگے ہی مسلمان نے, منگے ہی مسلمان نے. مینوں کسے دے عقیدے نال غرض کوئی نہیں, اتوں آرڈر آ چکے نے کہ اپنے مذہب کو چھوڑو مت اور کسی کے مذہب کو چھیڑو مت. آ میرے بچے اے نوجوان بیٹھے نے, انہاں نوں گل پہ سننا, میں کسے نال گل نہیں پہ کرتا. قرآن کھلے تے میرا ہاتھ ہے. ساڈے نزدیک قرآن دی آیت دے تحت نبی دے نانکے بھی مسلمان نے, داد کے بھی حضرت ذریت دے مسلمان نے, اے نسل دے مسلمان نے, اے ابراہیم علیہ السلام دی آل دے مسلمان نے. یہ مطلب ہے نبوت حضور نے منگی ہے, حضرت ابراہیم نے منگی ہے اپنی ذریت وچ. اے جڑا قرآن پاک ہے یہ جو میں آدھا سارس میز تے رکھ دیتا ہے. میں 50 دے کسی بندے نو پوچھدا کہ بھائی جان گل سنیا جی, آ قرآن رکھنا سی میز پا کے تے آڑا اتنے کپڑا پایا جی کدرے دے تے بچے بچے تو نہیں پھرتے رہتے بچے. وہ حیران ہو کے آخر کے مولوی سانو کو کی سمجھی, اسی انجتے ہیں یہ طرح کے روٹی کھانے اسی بچا کے. یہ دسترخوان دا کپڑا ہے, یہ اصا سپیشل کپڑا رکھے ہیں سپیشل. سانو پتہ ہے دے اتنے قرآن رکھنا ہے, سانو پتہ ہے دے اتنے قرآن رکھنا ہے. خدا دی قسم تانوں پتہ ہے کہ قرآن رکھنا ہوئے تے تھلے کپڑا کیسا چاہیے ہے. اللہ نو نہیں پتہ جس گود وچ محمد رکھنا ہوئے گود کیسا. سبحان اللہ. ماں کیسی چاہیے, باپ کیسا چاہیے, دادا کیسا چاہیے, دادی کیسی چاہیے, نانا کیسا چاہیے تے نانی کیسے چاہیے. نبی دے نانکے بھی مسلم نے, شکریہ قبلہ شکریہ. نبی دے داد کے بھی مسلم نے. یہ خالق کائنات دا انتظام ہے. یہ مطلب ہے نبوت کو حضرت ابراہیم نے مانگا امت کے ذریت. جی شکریہ قبلہ ذریت. ہوں میں امامت واسطے آیت پڑھ دینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذریت نو ذرا فوکس رکھنا ہے, ذریت نو ذرا فوکس رکھنا. فوکس آتے ہیں تصویر بنان لگیا تھوڑا کیمرہ اج پھیرتے ہیں. وہ کئی باری بندے صحیح بنائی صحیح بنائی, وہ آتا کھلوتا تیرا صحیح بنانا صحیح, وہ پھر پھیرتا رہتا آتا بنا بھی چڑھ آتا سا فوکس دے ہو لیندے. جہی شاید فوکس نہ جی ہوئے وہ سوادلی نہیں بنتی, اج دھندلی دھندلی بنتی ہے. تقریر دے فوکس کرنا جناب نے صرف لفظ ذریت. ذریت دا معنی کی جی قبلہ شکریہ اولاد. اے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فرماتا وَإِذْ ابْتَلَىٰ اس سے ابراہیم نو وَإِذْ ابْتَلَىٰ ابراہیم رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ کچھ کلموں سے حضرت ابراہیم کو اللہ نے آزمایا. اللہ فرماتے ہیں وہ پورا اترا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. تو حضرت ابراہیم نے کہا, حضرت ابراہیم نے اللہ فرمایا انی جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. فرمایا ابراہیم کمال کیتی ہے, جا ہم تجھے لوگوں کا امام بناتے. اچھا جدو امامت ابراہیم علیہ السلام نے ملی ہے نا جی, پھر انشاء فوکس فوکس امامت ملی ہے. فرماتے ہیں قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي. تو سب فوکس دیا بندیا کیتا ہے. قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي. میری اولاد کو بھی امامت دے گا نا, میری ذریت کو بھی امام بنائے گا نا. حضرت ابراہیم نے امت کے لیے امامت نہیں مانگی, ذریت کے لیے. تینو خدا دا نہیں, امت میں امام نہ ڈھونڈ, ذریت میں امام ڈھونڈ. مہربانی مہربانی. کیا میری ذریت کو بھی بنائے گا؟ اللہ نے اگے نالوں باریک چھاننی لا دی. ایک موٹا چھاننا ہوتا ہے, اور دونوں پاسوں بندہ پھڑیا ہوتا ہے, وہ ریت چھانتے ہیں. یار ریت چھاننا چھاننا وہ وڈا وہ جا دو بندیاں پھڑیا ہوتا ہے وہ وڈا چھاننا ہوتا ہے. تو ریت تے پھر سارے روڑ چھوڑ ہوتے ہیں. وہ ہور گل پلستر واسطے چھانتے ہیں, وہیں تو نہیں چھانتے, چنائی واسطے نہیں چھانتے, پلستر واسطے چھانتے ہیں تاکہ وچ کوئی روڑ نہ آ جائے. تے جڑا پھر چھاننا ہوتا ہے جہد چنے شنے یا کنک چھانتے ہیں وہ ذرا وہ چھوٹا ہوتا ہے تے چھاننی
وہ دو چھوٹی ہوتی ہے تے ایڈیاں ایڈیاں باریک چھاننیاں بنیاں نے پہ کمال ہو جاندی ہے اللہ نے ایک تے چھاننی پہلا لائی ذریت والی وہ بچوں پھر وہ نہیں ڈگنا سی جہاں ڈگ سکتا ہی باقی تو اتر رہ گیا نا باقی اتر رہ گیا تو وہ جا بچوں ڈگ گئے ایک باریک چھاننی اللہ لائی اللہ فرمایا تیری اولاد چوں امام بناواں گا یہ ہو گئی گل لیکن ایک اپنی اولاد نو بھی دس چھڑی کہا اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین اپنی نسل نو بھی دس چھڑی ہم ظالموں کو امام نہیں بنا کمال ہے یہ ہور باریک چھاننی لاتی ہوں اس باریک چھاننی نو باریک لوگوں نے سننا انشاءاللہ کی چھاننی ہے جی ہم ظالموں کو امام یہ مطلب قرآن نے فیصلہ کر دیتا کہ ظالم امام نہیں ہو سکتا جڑا ظلم کرے وہ امام نہیں ہو سکتا ان الشرک سورہ مبارکہ لقمان ان الشرک لظلم عظیم شرک سب سے بڑا ظلم ہے میرے نا اس مجمع چو 40 بندے 100 چو پہنچ گئے جڑے 60% دوست نہیں پہنچے یا بچے نہیں پہنچے میں نار لانا اللہ فرماتا ہے ابراہیم اپنی اولاد سے کہہ دینا کہ ہم ظالموں کو امام نہیں بناتے اور سورہ لقمان سے اللہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم ہر ظلم تو بڑا ظلم شرک ہے شرک کی ہے اللہ نو چھڑ کے بت اگے سپ اگے بوڑ اگے بدل اگے سورج اگے چند اگے دنیا دی کسے شے اگے بھی متھا رکھ کے آکھنا ہے میرا معبود ہے اے شرک ہے اے شرک ہے مینوں کسے کلی ہے ویڈیو پتہ نہیں کسے اے آئی نال بنائی ہے یا کتے حقیقت ہے اہل سنت نے بھیجی ہے ایک بندہ گھوڑے دے کول مصلا پا کے نا ذوالجناح دے کول شبیہ ذوالجناح دے کول حکا کول تے سجدہ پہ کر کی ہویا میں بیانا ایک بندہ ذوالجناح دی شبیہ دے کول سامنے انہوں سجدہ پہ کردا اہل سنت ہے تے قریب شیعت دے اپڑ گیا تے علم لانا چاہندا ہے قرآن دے سامنے میں جھوٹ نہیں بولتا ہو سکے میں علم لانا چاہنا تے اجے میں دسن نہیں چنگا پہلا بندہ مویا نہیں پڑھا لکھا بندہ تے میں کہ ٹھیک انہیں مینوں کلی انہاں کہا ذوالجناح تہاڈی شبیہ ہوندی جڑی گھوڑا ہوندا اے جے کہ سجدہ بھی کریدا جویں بندہ پہ کردا او میں سوچیا بھی اے نیڑے لگا سی لگا نیڑے دن کر اے جاندار ہے میں کہ میری گل سنو یہ میرا خیال ہے یہ اج کل جڑے او کی انہوں آندے ہو اے آئی میں کہ او دے نال بنائی گئی ہے او دے نال بنائی گئی جے او دے نال نہیں بنائی گئی تے شرک ہے جے او دے نال نہیں بنائی گئی اگر یہ بندہ سجدہ پہ کردا ہے جویں خالق نو سجدہ ہوندا ہے معبود سمجھ کے تے پھر شرک ہے گمراہی ہے تے جہالت ہے او پھر انہوں میں اور دو طرح کر چھڑیاں ادھروں تانوں پتہ ہے ایک بابا ہاتھ لاندا تو پڑکن لگ پیندے نے بند تانوں پتہ وہ پیر نو جڑا ہاتھ لاندا ہے نا انہوں جویں کرنٹ پا جاندی وہ پڑک کے تھلے ڈگدا ہے او سا کیا آ کی میں اوئی میں کہ ہر جگہ انج دے بندے پائے جاندے نے سجدہ کل بھی زہرا دے خالق نو سی آج بھی علی دے خالق نو جڑا مصطفیٰ دا خالق ہے مرتضیٰ دا خالق ہے سیدہ دا خالق ہے حسنین شریفین دا خالق ہے قرآن دی سانو قسم ہے یہ سارا ساڈے خلاف پراپیگنڈا ہے اسی سجدہ انہوں کرنے ہیں جنہوں سید و ساجدین کرنے ہیں اسی عبادت ہوتی کرتے ہیں جدی زین العابدین کرتے ہیں جدے کہ محمد چک جان وہ اللہ ہوندہ چک اللہ فرماندا ہے کہ لا ینال عہد ظالم ہاں ہم ظالموں کو امام نہیں بناتے اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے شرک کی ہے اللہ نو چھڑ کے پھر پیانا اللہ نو بابا جی چھڑ کے کسے بت کے سجدہ کرنا اے شرک ہے ہوں سارے گسا کوئی نہ کرے جس بندے زندگی پوری بچ 3 منٹ 2 منٹ 1 منٹ کسے بت کے سر رکھیا نہ معبود سمجھ کے اسی ٹوٹے ہو سکنے ہیں انہوں امام نہیں من سکتے مجبور ہیں جی اسی مار دیو سانو اسی انہوں امام نہیں من سکتے کیونکہ اللہ ظالموں کو امام اللہ ظالموں کو امام نہیں بناتا اور شرک بڑا شکریہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے اسی واسطے اس آیت کے متعلق
جیڑے ویلے حضرت رسول خدا نے حضرت ابن مسعود نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ تواڈے جد امجد نے ایک دعا کیتی سی، فرمایا ہاں کیتی سی، نبوت واسطے دعا، فرمایا وہ بھی ذریت وچ، تے امامت واسطے دعا، فرمایا وہ بھی ذریت وچ۔ انہاں آکھیا ابن مسعود بڑے کمال دے بندے سن، کہنے لگے یا رسول اللہ وہ جڑی انہاں نبوت دی دعا کیتی سی او دا نتیجہ تے تسی ہو نا، تے جڑی امامت واسطے کیتی ہن نتیجہ سننا تو میں قرآن دے اوپر لکھ کے تفسیر کوثر رکھی ہے۔ پیغمبر اعظم نے فرمایا دعائے ابراہیم کا سلسلہ پہلے مجھ تک پہنچا، میرے بعد فوراً علی تک پہنچا۔ اللہ نے مجھے نبی منتخب فرمایا، میرے بھائی علی کو امام منتخب فرمایا۔ سننا کہنے لگا جناب آپ ہی کو کیوں؟ نبی سینے پہ ہاتھ رکھ فرمایا ہم ہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی شرک نہیں۔ شکریہ شکریہ شکریہ۔ لو جناب نبوت آئی ہے امت ذریت تے امامت آئی ہے ذریت۔ تیسری آیت پڑھنا، 4 کو آیتیں پڑھنی ہے نا، پھر شروع کرنے ہیں مجلس۔ بسم اللہ۔ انعام آ گیا یار، نقد بھی انعام آ گیا ہے، روحانی بھی جسمانی بھی، الحمدللہ۔ تیسری آیت مجیدہ پڑھنا، چوتھی آیت تو بعد مجلس شروع کراں گا، ٹھیک ہے نا جی؟ تے جڑے پیچھے پڑھنے والے نے انہوں کا میرے فون آ گیا ہے، انہوں نے آخر میں اتنے کھلو گیا، تھی پڑھو تو میں آ جانا انشاءاللہ، میرے پڑھنے بھی آ جان گے۔ اے غلام عباس صاحب، یہ تیسری آیت میں پڑھنا، اللہ فرماتا ان اللہ اصطفیٰ آدم، ہم نے آدم کو چن لیا، چنے ہوئے کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ سب تو پہلے جنہوں اللہ مصطفیٰ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام، سب تو پہلے جنہوں مصطفیٰ کیا حضرت آدم علیہ السلام۔ پھر فرمایا وَنُوحًا، اور حضرت نوح کو ہم نے چن لیا۔ یہ حضرت آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے چنے نے، اس تو بعد حضرت نوح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مطلب ہے ان پر اللہ راضی ہوا۔ تے آدم تے بھی اللہ راضی ہے تے نوح تے بھی اللہ راضی ہے، لیکن تانوں وارا نہیں کھادا، ٹھیک ہے نا جی؟ اصل گل ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوبصورت لفظ ہے، لیکن انہاں دے شایان شان نہیں، ٹھیک ہے جی؟ بہت شکریہ مولا، تانوں جزائے خیر ہے۔ اللہ جسے اسلام کے لیے چنے اسے رضی اللہ کہتے ہیں، جسے اسلام کی حفاظت کے لیے چنے اسے علیہ السلام کہتے ہیں۔ آدم بھی علیہ السلام، شکریہ قبلہ، نوح بھی علیہ السلام۔ ہن چنیا جان والیاں میں اگے لسٹ چلدی ہے پئی، اگے مینوں لطف ہونا ہے جے تہاں اگلا لفظ فوکس کیتا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم علیہ السلام کو چن لیا، وَنُوحًا، نوح علیہ السلام کو چن لیا، اگے ابراہیم نہیں، وَآلَ ابراہیم، ہم نے آل ابراہیم کو چن لیا۔ ابراہیم کلے نو نہیں، آل ابراہیم، وَآلَ عمران، اور آل عمران کو چن لیا۔ قرآن ہے آیت نمبر 33، ہم نے آل عمران کو چن لیا، علی العالمین، جہانوں کے اوپر۔ آدم اور نوح کے بعد آل ابراہیم اور آل عمران۔ ابراہیم دا روڑا کوئی نہیں، کیڑا ابراہیم؟ عمران دا روڑا کیڑا عمران ہے؟ یار ابراہیم دا روڑا ہی کوئی نہیں، یہ بھی روڑا کر دینے۔ حضرت ابراہیم دی آل نو چن لیا، پہلی تو یہ گل ہے، آل ابراہیم نو چن لیا، آل ابراہیم نو اللہ چن لیا۔ یہ جڑے بندے اج 50 پڑھے نے، کوئی 6-7-8 پڑھے نے، 6-7 بندے پڑھے نے 50، بیٹا میرا کوئی فکر والی گل میرا درمیان والا بیٹا، بڑے تو چھوٹا، چھوٹے تو بڑا، بس یہ نہیں گل۔ حضرت آدم علیہ السلام نو چنیا، نوح علیہ السلام نو چنیا، اور آل ابراہیم نو چنیا۔ ایتھے 4-5 بندے، 6 بندے، 7 بندے، 8 بندے بانیاں نے چن کے تواڈے سامنے کیتا۔ پڑھن والا ایتھے پاکستان کو 200-300 ہے نا، ٹھیک ہے۔ وہ پھر انہیں چن لیا، کو 5-7 پیا پڑے گا، پھر پڑے گا۔ ایتھے ایک بندہ بانی دے مگر چڑھ گیا، یہ کنے سد؟ وہ آخے یار میں ہی سد، تینوں ہور نہیں کھوتا، تینوں ہور کو بندہ نہیں لبا؟ وہ آخے گا یار میں سدیا، کی گل کی؟ گل کوئی بھی نہیں، یہ قرآن نال لئی پھردا ہے۔ میرے کو ایک مولوی ہے جڑا حافظ ہے قرآن، یہ اتوں وے پڑھتا ہے، میرے کو حافظ ہے قرآن کا، وہ آدھوں تو میں سد، وہ آدھا یار پھر میں جڑا لبا ہے میں حساب لایا سی یہ ٹھیک ہی ہے۔ وہ آدھا ٹھیک ہوتا تو میں اعتراض کیوں کر، نہیں نا ٹھیک، میرے کو کمال۔ وہ آدھا یار پھر کر
اج گزارا کر لے پھر صحیح، اگوں دسی پھر جنوں آکھے گا انہوں سد لا کے انہوں رہن دیں. ہوں تو میں چنے ہیں. وہ پھر پیڑا جا منہ بنا کے آکھے وہ تو چن لگیا سوچیا ہی نہیں کنوں پہ چننا. وہ تھوڑا جا سوڑا انہیں پہ جانا. وہ سکنا بھائی جی سننا جے تو سنو، نہیں سننا تو بیٹھ کے بہو چاہ شاہ پیو. انہیں چپا صاحب آن کے تو انہوں نے سن لیا. چھڈو پہ گل نو ایڈے تکرار کیوں کر دو. وہ میں اپنی گل تاں پہ کرنا کسی نے گسا نہ لگے، کسی نے گسا نہ. وہ ٹرتا ٹرتا بیٹھ کے آ کے تینوں یہ لبا سی، تینوں یہ لبا. آ کے یار تینوں آخیا نہیں سننا تو نہ سن، اتنے بہ جا ساڈا مہمان ہے تو چاہ پی. اتوں دوجا آئے گا تو انہوں سن لے تینوں یہ لبا سی. وہ آخے گا بھائی چاہ بھی پینی ہے کہ نہیں پینی. تینوں کیوں آخیا چاہ پیا کہ پی لے. تیری عزت پہ کرنا میں پہ اندر پہ کے چاہ پی. تو مولوی دے مگر چڑھ گیا. چھڈ پہ نہ گل نہیں سننا تو نہ سن. کسی اچھے نو سن نہیں بڑے نو سن نہیں. تو تے مگر ہی چڑھ گیا. وہ بیٹھ کے بڑھنے لگے آخے نا چل بھائی ٹھیک ہے تینوں یہ جی لب دین. ہو سکنا وہ آ جا تو نہ گھر ہی ٹر جا. یہ کیوں اتوں تک تلخی آ گئی ہے؟ اصل جدے چنے نو اعتراض چ لئیے نا انہوں گسا آتا ہے. مولا تانوں جزائے خیر کرے. بہت شکریہ یار. انہیں جویں دا بھی ہے انہیں چنے ہیں. انہیں چنے اپنی حیثیت دے مطابق، انہیں چنے اپنی عقل دے مطابق، انہیں چنے اپنے فہم دے مطابق. وہ جنوں بندے نے چنیا ہوئے وہ اعتراض کریے تے بندے نو گسا چڑھتا ہی. میرا قرآن تے ہاتھی اللہ دے چنے تے اعتراض کریے تے اللہ گسا چڑھتا ہی. اللہ نے آل ابراہیم کو خیر، اللہ نے آل ابراہیم کو، یہ مطلب ہے جڑا آل ابراہیم یا ابراہیم تے اعتراض کرے وہ انہاں تے اعتراض نہیں کرتا، اللہ دی سلیکشن تے اعتراض کرتا، اللہ دے استفاء تے اعتراض کرتا، اللہ دے چنن تے اعتراض کرتا. گرمی بتھیری ہے بس اندر ٹھنڈ پی جائے گی. ہوں میں تمہیں دساں کہ نبی پاک دے نکاح دا خطبہ علی دے پیو نے آپ کیوں پڑھیا جی؟ خدا دی قسم پہندیاں سار حضرت ابراہیم دے حضرت مصطفیٰ دا نکاح پڑھ دیا علی دے بابے دے لفظ یہ نے حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا. سبحان اللہ تواڈی خیر میں آل ابراہیم میں رکھا. یہ مطلب ہے حضرت ابو طالب کل بھی آل ابراہیم تھے، آج بھی آل ابراہیم ہیں. تے آندے کتھے بہ کے نے پہ نکاح تے کدے نکاح تے نبی پاک دے کیڑے نبی تے جدے اتے قرآن نازل ہوئے. اگر حضرت ابراہیم آل ابراہیم چو نہ ہوندے تے سارے زمانے دا ہادی رو کے چھڑدا تسی تے آل ابراہیم ہے ہی نہیں. صدقے جاواں نبی دی تصدیق وچ حضرت ابو طالب آل ابراہیم نے مینوں اس بندے دے تھوڑا جا دکھ لگتا ہے. دکھ اپنا تو لگتا ہے. ایک گل تو دسو آ جڑے ختمہ شتمہ تے بہت چھاپر پائے ہوندے نے جنہاں اپنے ہی ہوندے جی اپنے ہی ہوندے نے. بیگانہ بندہ انج نہیں کردا ہوندا میں پھڑکتا تے بدنام ہوواں تے او اپنا ہوندا جنے بہت چھاپر پائے ہوندے تے او پھر کڈ کے چھاپر تے ہوندا ایتھے پا دے ہوندا. انہاں کول پوچھ لے میں ہن چھاپراں چ پان لگا تے دیکھاں کنیاں گندے بنے گا کی. وہ آندا یار ختم ہو گئی ہے ساری نوح بیمار ہے وہ گھر ہے وہ دلی نہ کھڑی ہے. اپنے ہی نکلیا جی نا. اپنا دکھ کدے تے ہوندا بیگانہ تے مودی تے کدا دکھ ہے. مودی تے دکھ نہیں اپنے تے دکھ ہوندا ہے. یار وہ تے اگے دشمن ہے. مینوں اپنے تے دکھ ہے جڑے نماز وچ بیٹھ کے روز آندے نے کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اور میرے اپنے نماز جدے تے درود پڑھیے نا او دے کلمے تے شاگر نہیں کریدا. صدقے جاواں آباد رہو ساری گسا کر. حضرت ابو طالب آل ابراہیم نے تے آل ابراہیم نو اللہ نے چن لیا. جڑا بندہ کنڈیاں لاندا ہوئے کوٹھے تے کھلو کے پتہ جو اینی کو تار ننگی کر کے کو کر کے تو تھلے کنڈی تے کتے کنڈی لائیے تے لائٹ چل جاندی ہے بغیر میٹر تو. ایک بندہ کھلو کے آندا کی پہ کردے ہو؟ آندا اپنا کام کر جا کے تو واپڈا چے
کون ہے تو یہ وہ آرام نال بندے آدھے ہوں آرام ہی جا اپنا کام کر جا جہاں انہوں کا لحاظ نہیں پیا کرتا ہے یہ سوٹا تیرے سر سے نہ کٹ مر جا ٹر جا چلو نال دا بندہ آتا دوا کر تینوں کی وہ جانے تے باپ ڈالے جان وہ جانے میں کدی فضول گل نہیں کی تے فضول مثال بھی نہیں دیتی اے کیمرے والے دی مہربانی ہے میری مثالاں چاڑھ دے تے حقیقت نہیں چاڑھتے جس واسطے مثال دیتی ہوں وہ نہیں چاڑھنا انہاں کو ٹوٹا چاڑھنا اگوں کہ نواں رواج پی گیا میں صحیح گل کرنا اگوں کہ نواں رواج پی گیا بھی وہ جب باہر ہیڈنگ دے دن میں تقریر کیتی ہے نا گھنٹہ میں تقریر کرنی ہے اس گھنٹے دی تقریر جو حرام ہے جے کڈ کے کوئی لفظ تے باہر ہیڈنگ دین کہ اس موضوع تے تقریر یوٹیوب تے آئے گا اتنے ایسی گل لکھی ہوے گی جی ساری تقریر چ آئی کوئی تسی ویکھ لو جو کھول کے ویکھ لے اتنے ایسا ہیڈنگ دیتا ہوں ایک دم بندہ کھولے انہوں کا خیال ہوتا کہ تڑپ کے سنے وہ نقصان ہوتا ہے وہ پھر میں ہر جگہ کہہ رہا کہ مہربانو جو اسی پڑھنے ہیں وہ پچھا کتے لکھو جی تو سپیکر چ پڑھنے ہیں لکانی کہڑی شہر جو پڑھنے ہیں باہر بھی وہ لکھو باہر کچھ ہوے تے اندر کچھ ہوے نا انہوں منافق آندا جی مہربانی کرو نا میں جو پڑھنا پہ لکھو ہوں مثال دیتی ہے میں کہ کنڈیاں شکریہ قبلہ تساں تائید فرمائی کنڈیاں بندہ لاندا پیا بندے آندے یار جا تو اپنا کام کر تو ایویں لڑائی لانی واپ ڈالے جان کیوں جی چوری پہ کرتا ہے وہ جانے وہ کام جانے جی ساڈی تو نہیں کرتا پہ واپ ڈال کرتا گپ کو کرتا رہے محکمہ جانے چلو جی کر لو میں یہ جانے تو محکمہ جانے یہ جانے تو محکمہ جانے تساں ایک مہربانی کرنی ہے حضرت ابو طالب کی وجہ تو کسے نہ لڑنا نہیں جیڑا نماز چالے ابراہیم تے درود پڑھ کے حضرت ابو طالب نو کافر سمجھدا ہے چھڈو پروں محکمہ جانے تے او جان کمال ہے یار جس نو آل ابراہیم چ رکھیا ہے جن نے آل ابراہیم نو چنیا ہے ایک تینوں میں دساں مسکیناں کولوں بچ جاں گا قہار کولوں نہیں بچ سکتا لو جی جناب علی اگے کال ہو رہا گئی آل ابراہیم و آل عمران ہم نے عمران کی آل کو چن لی ایتھے پھر کئی بندے ایک دوجے نوں ویکھ کے ہسدے نے تے سانو چک دے وہ آندے نے یہ جڑے نا یہ کہڑے شیعہ ہن تے ترکی دا بھی ترکیے ہو گیا وہ پہلا ترکی ہوندا سی نا ہن ترکیے ایک دے منہ نکل گیا ترکیے تے سعودیے میں کہا اتھوں نکلا جے شیعہ تے شیعہ ہے نا ہوں ایسا نہیں گلا ہونے لگ پہ اردو روز بروز اردو بدل دی چنانچے آتے ہوں سا ہوں چنانچہ آخر لگ پے بڑا کام عجیب ہو گیا روز پوچھنا پہنتا اردو والا کو کیویں پڑھنے یہ میں تمہیں دسا یہ آپس گلا کرتے سانو چگ کے آدھے یہ آل عمران حضرت ابو طالب نو سمجھتے جی یہ آل عمران پہ انہوں نے نام کی صورت آئی ہے حالانکہ وہ عمران مراد نہیں چلو انج کر لو ترے عمران نے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام دے والد دا نام عمران ہے ایک حضرت مریم سلام اللہ علیہ دے والد دا نام عمران ہے ایک حضرت علی علیہ السلام دے والد دا نام عمران جنہ دی اولاد دا میں ذکر کیتا نا وہ سارے علیہ السلام نے جنہ دا پیو عمران ہے نا موسیٰ بھی علیہ السلام حضرت مریم بھی سلام اللہ علیہ حضرت علی بھی علیہ السلام یہ ترے عمران نے وہ آندے نے پیا سی سورہ آل عمران ہے نا قرآن چ یہ شیعہ سمجھتے ہیں کھورے حضرت ابو طالب دی شان تو اتری نا 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 اچھا جی او نہیں چلو او نہیں چھڈ پر او نہیں تے کی ابو طالب نو کی فرق پینا اے آل عمران جڑی صورت ہے نوجوانوں اے حضرت ابو طالب دے حق چ نام ہی ہوے کہ اللہ فرماندا آل عمران نو میں چن لیا عمران دی آل نو چن لیا قرآن میرے ہاتھ چ اے ابو طالب واسطے اے عمران نام ہی نہ ہوے تے ابو طالب اے تو پہلا ہی آل ابراہیم چاہ صدقہ جاواں بھائی مہربانی کرنا حضرت ابو طالب نو پرواہ نہیں کیونکہ وہ تے آل ابراہیم چ آلریڈی موجود نے اے عمران کون ہے جتھے لوگ آندے نے میں اوتھے ہی بحث کر دینا وہ آندے نے علی دے باپ بھی عمران ہے نہیں اچھا جی روجا نے آکھیا کیڑا عمران جی حضرت مریم دے والد گرامی شکریہ قبلہ بہت تعاون دا شکریہ ایک توجہ دے تعاون دی گل کر رہے فرماندے نے ربی انی نظرت لکا ما فی بطنی محررن فتقبل منی انکا انت السمیع العلیم اس نے رب سے کہا اے میرے پالنے والے یہ جو اولاد میری گود میں آ رہی ہے نا
میں نظر کرتی ہوں، میں منت مانتی ہوں، نظر تو میں نظر کرتی ہوں، میں منت مانتی ہوں. جنوں جنوں شک پہ گیا نا یہ کربلا جا کے منتا مانتے ہیں تے نجف تو منتا شروع نہیں ہوئیاں. صدقہ جاواں کربلا تو شروع نہیں ہوئیاں. حضرت مریم دی والدہ نے منت منی، نظر منی کی کہ جیڑی اولاد میری گود وچ دے گا نا میں تیرے گھر دی متولی بنا دیاں گا، میں تیرے گھر دا متولی بنا دیاں گا، تیرے گھر دی خدمت چھڈ آواں، میں تیرے گھر ہی چھڈ آواں. اے اولاد میری تیرے گھر دی متولی ہوے گی. فتقبل منی، قبول کر لیں. انک انت السمیع العلیم. سمیع العلیم ابراہیم علیہ السلام آخیا سی، سمیع العلیم یہ کہہ رہے. فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی. او حضرت مریم تشریف لے آئے حضرت دی گود وچ تے بی بی کہن لگی اللہ میں تیرے کولوں اولاد منگی سی جنوں کعبے دا بیت یعنی اس دور دے بیت اللہ دا، اس دور دی مسجد دا، اس دور دے اللہ دے گھر دا میں متولی بنانا ہے تے متولی تے پتر نو بنانا سی تے تو دھی دے چھڑی. اے قرآن ہے. اللہ فرماندا ہے واللہ عالم بما وضعت. مینوں دسن دی لوڑ نہیں، میں آپ دھی عطا کی. صدقہ جاواں اللہ جانتا ہے. یہ کیویں ہو سکتا ہے منگیا تو کچھ ہوے، منگیا تو کچھ ہوے تے دے میں کوئی چھڑا. تو متولی منگیا سی ہاں تے متولی کینوں بنا؟ اللہ فرمایا اینوں بنا دے. تو سب توجہ کدی کیتی ہوے نا بچی نو، مؤنث نو، بیٹی نو. بیٹے متولی ہوتے ہیں یا بیٹیاں؟ اللہ فرماتا ہے بیٹیاں وہ نہیں متولی ہوتی جو کبھی کبھی ناپاک ہو جاتی ہے. اینو بیٹی نو گھر میرے دا متولی بنا. میں آپ بیٹی عطا کیتی. پتہ نہیں اللہ کیوں بیٹی عطا کیتی ہے. اللہ تو بیٹا بھی دے سکتا سی. شکریہ کی بلا اینی توجہ. تے خالق کائنات نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ. اللہ جانتا ہے کہ مرد عورت کے برابر نہیں اور عورت مرد کے برابر نہیں ہوتی. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ. اور اگلی گل یہ نام رکھن دی لوڑ نہیں، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے. میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ. وہ فوکس آکھیا سی میں کہا دیتے ڈاکٹر صاحب ضروریت ہے. پھر آ گیا کیمرہ پھردا پھردا اتھے آ گیا کتھے جتھے فوکس کرنا ہے. اللہ فرمایا انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. میں نے تیری اس بیٹی کو بھی شیطان سے دور رکھا اور اس کی ذریت کو بھی شیطان سے دور. شکریہ شکریہ. یہ بھی شیطان تو دور، یہ ذریت بھی شیطان تو دور. ہاں بھائی ہن تسی بولو وہ ذریت کیڑی سی؟ حضرت مریم دی. اولاد کیڑی سی؟ حضرت مریم، حضرت عیسیٰ. اے حضرت مریم دی ذریت حضرت عیسیٰ، اولاد حضرت عیسیٰ. ابراہیم نبوت واسطے بھی ذریت، امامت واسطے بھی ذریت، تے حضرت مریم دی بھی اگے ذریت. کنی کو لمبی ذریت ہے حضرت مریم دی. عیسیٰ تو ہی شروع ہوندی ہے، عیسیٰ تو ہی مک جاندی کیونکہ حضرت عیسیٰ کو شادی نہیں فرمائی، شادی نہیں کی تھی تو ذریت اتھے ہی مک گئی. یہ مطلب ہے کہ اللہ نے مریم کو ذریت میں بیٹا دے کے اسے ذریت کہہ کے انہاں بندیاں دے منہ پن چھڑے نے جڑے آندے نے ذریت بیٹوں سے ہوتی ہے بیٹیوں سے نہیں ہوتی. واہ تواڈے واہ واہ آکھن دا دل پہ کرتا ہے. ہاں سدے تو ہی دور پہنچ گیا اللہ دے فضل و کرم نال. جنہیں بندیاں دا اے عقیدہ ہے کہ بیٹوں سے نسل ہوتی ہے، بیٹوں سے اولاد ہوتی ہے، بیٹیاں جو اولاد نہیں ہوتی. یہ مطلب ہے مریم کی ذریت ہونا دلیل ہے کہ بیٹیوں سے بھی ذریت ہوتی ہے، بیٹیوں سے بھی ذریت ہوتی ہے. اگر تسی ہارون رشید نو تھوڑا بہتا جان دو، تھوڑا بہتا بیان نہ میں کدو آنا تو کھیڑتا رہا یار تاریخ دے اعتبار نال تھوڑا بہتا نہیں. ہارون رشید وہ میرے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، میرے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام
وہ ایک بار نہ چلے گیا حج تے یہ بھی چلا گیا ہارون رشید بھی حج تے. میں بیٹیوں میں ضروریت ہوتی ہے حج تے چلا گیا. یہ جان بوجھ کے نہ جی عباسی سن یہ حضرت نبی پاک دے چاچے عباس دی اولاد اپنے کو سمجھتے سن تے نبی نو اپنا نبی سمجھن دیا چاچے دا پتر سمجھتے سن. یہ کھلو کے نا قبر رسول کو ہارون رشید آندا ہے میرا امام بھی پاؤں سن میرے چاچے دیا پترا سلام. جدو ساکھا نا میرے چاچے نبی سارا جان جو یا رسول اللہ آندا تیرے منہ چگ پی تم ہی آخ یا رسول اللہ یا نبی اللہ. لوگ آخر صلاۃ والسلام نے کہا یا رسول اللہ یا نبی اللہ ایوہ النبی رحمت اللہ وبرکاتہ. وہ کیا سلام جی ابن ہم میرے چاچے دیا پترا سلام ہوئے. بندیاں ویکھیا بھی یہ سرکار دا چاچے دا پتر کتنے اجے بندے وہ دلوں پہ بہتے سن. مگروں ایک آواز آئی سارا جان ادھروں ویکھن لگ پیا. میرے ستویں امام نے فرمایا ابا جان سلام. او بندہ آ کے چھڈو چاچے دے پتر نو دا سکا پتر آ گیا جی. یار چاچے دے پتر تے سکے پتر ہی فرق ہوندا نا. او میرے کمال قبلہ کمال حضرت امام نے اپنی طرف توجہ کرائی نا ابا جی سلام. او تے بڑھ گیا سارے دا سارا. واپس جا کے امام نو سد لیا دربار. وہ کہنے لگا اتنے تساں کی کیتا تے میرے امام ہے تو توں کی کیتا تو اپنی رشتہ داری دسی میں اپنی دسی. وہ کہنے لگا اسی تو چاچے دے پتر ہیں تو تسی نبی دے بیٹے کیویں بنتے. میرے امام نے فرمایا کہ اسی نبی دے بیٹے ہیں اور نبی دے بیٹے کون. ہو سکیا پتر چوں اولاد ہوندی ہے تیاں چوں اولاداں جڑیاں نے وہ ذریت تے اولاد شامل نہیں ہوندیاں. ہائے ہائے کی دساں نہ منن دا علاج کوئی نہیں. میرے امام نے فرمایا وہ جنہاں نو نبی نے کچھڑ چک کے آکھیا سی ابنا نہ ہو کون سا صدقے جاواں ہو سکیا وہ حسن تے حسین سن. فرمایا جن سید نے یا حسن دی اولاد نے یا حسین دی اولاد نے کی اسی نبی دے بیٹے ہی ہوئے نا جدو حسنین نبی دے بیٹے نے. کہنے لگا نہیں. جدو نہیں آکھیا نا میرے امام ایک لفظ آکھیا ستواں امام وہ فرماتے نے تسی قرآن بھی نہیں پڑھتے. جدو میرے آقا نے فرمایا نا تسی قرآن بھی نہیں پڑھتے تے قاری قرآن حافظہ نے قرآن بیٹھا وہ سکھا جی کیویں دی گل کردے ہو اسی قرآن تو کو دور ہاں. فرمایا قرآن پڑھ دے پڑھنا. فرمایا میں ایک آیت پڑھنا وہ دا جواب کتوں دینا مفتیاں کو پوچھ کے دیں. آیت تے ذرا لمبی ہے تے پریشان تے نہ ہو. اے غلام باس جپے دے آن تک میں یہ آیت پڑھدا رہاں تے نہیں ہے جدو ہوں گے چھڑ دیا. اے میرے امام نے اے آیتاں دو پڑھیاں نہیں 83 تے 84 85 تے 86 گل ایک ہے نا 87 تک آیتاں چلتی ہیں نا تے گل ساری ایک ہے. تاں کیا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. کہنے کہ جی ٹھیک دلیل ہماری تھی جو ہم نے ابراہیم کو دی تھی اس قوم کے اوپر. نرفع درجات من نشاء جس کا ہم چاہتے ہیں درجہ بڑھا دیتے. ان ربک حکیم علیم تیرا رب حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ہم نے اسحاق اور یعقوب کو ہدایت پہ رکھا اور علم عطا کیا. کلن ہداینا ونوحا ہداینا من قبل اس سے پہلے نوح بھی ہدایت پر تھے ٹھیک. ومن ذریتہ اور ابراہیم کی ذریت میں فوکس نہیں کیتا. فوکس کرو کنوں ذریت دا معنی جی اولاد. شکریہ ہوگی میں ابراہیم کی اولاد میں ہم نے رکھا کس کو داؤد. میرے امام نے فرمایا داؤد کون. کہنے لگا اولاد ابراہیم یعنی ابراہیم دا بیٹا. فرمایا وہ سلیمان اے بیٹا کدا ابراہیم دا. وہ ایوب کہنے لگا بیٹا کدا ابراہیم دا. یوسف اے اولاد ابراہیم. فرمایا اولاد بیٹا. کہنے لگا بیٹا ابراہیم دا. وہ موسیٰ کہنے لگا نسل ابراہیم ذریت ابراہیم بیٹا ابراہیم دا. وہ ہارون بیٹا ابراہیم دا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اسی طرح ہم محسنوں کو جزا دیتے ہیں. وَزَكَرِيَّا کہنے لگا وہ بھی ابراہیم کا بیٹا. وَيَحْيَا وہ بھی ابراہیم کا بیٹا. فرمایا وَعِيسَىٰ اور عیسیٰ جدوں سا کہنا وہ بھی ابراہیم کا بیٹا. فرمایا اس کا تو باپ ہی کوئی نہیں تھا. واہ ذریت میں فوکس کر لاڑا مجمع. مہربانی مہربانی کرنا. میرے مولا نے فرمایا صدقے جانا. او یہ عیسیٰ کون ہے
کہنے لگا اولاد ابراہیم، ذریت ابراہیم، ابراہیم کا بیٹا. فرمایا اس کا تو باپ ہی نہیں تھا، ابراہیم اس کا بیٹا، ابراہیم کا وہ بیٹا کیسے ہو گیا؟ کہنے لگا وہ ابراہیم کا بیٹا بنتا ہے مریم کی وجہ سے. فرمایا میں بنتا ہوں فاطمہ کی وجہ. تو آڈی خیر آباد رہو ذریت دی آیت. شکریہ مہربانی جی. ذریت یہ جڑے ویلے حضرت ہے مریم سلام اللہ علیہا دی کفالت انہوں دے خالو خالہ دے شوہر نو ساڈے علاقے چ خالو آندے. آج جڑا خالد نو خالو آندے وہ نہیں میں گل کر. ایک بندے دا نام خالد سی، انہوں کسی بندے بڑے ادب نہ کیا خالو، ہو سکا میرا سیدھا نام ہے، ہو سکا میں تینوں خالہ دی وجہ تو خالو پہ. خالو آندے نے خالہ دے شوہر حضرت مریم دے خالو لگتے سن، خالہ دے شوہر سن حضرت زکریا. اللہ فرما بابا کفلہا زکریا، ہم نے زکریا علیہ السلام کو مریم کی کفالت دے دی کہ مریم کو تو پالے گا. اس قسم کے لوگوں کو پالنے والے بھی علیہ السلام ہوتے. صدقہ جاؤں کلما دخل علیہا زکریا المحراب، حضرت مریم دی والدہ نو اللہ آکھیا سی مسجد ہی رکھنا جے، کیونکہ انہیں منت منی کہ میرے گھر دا متولی ہوئے گا جڑا پیدا ہوئے اوتھے رکھا. وہ محراب وچ رکھا ہے. محراب وچ کی تینوں دساں محراباں وچ سارے جان دیاں تیاں نہیں رہندیاں. خدا دا نام آباد رہے آباد رہے. میرے عزیزو اتنی دیر عورت مسجد نہیں ٹھہر سکتی کہ وہ طہارت ہی نہ رہے. محراب وجد عندہا رزقا، جب حضرت زکریا پہنچے وہ کول پھل پے سن، فروٹ پیا سی حضرت مریم کول محراب مسجد وچ. اس زمانے چ آن لائن کوئی نہیں سی کہ جتھے بیٹھے ہو اوتھے ہی اپنی لوکیشن بھیجو تو پیزا منگوا لو. اس زمانے چ یہ گل کوئی نہیں سی. ہوں جی کتنے میں دساں اس زمانے چ بھی جے آن لائن آیا نہ تو کسی علیہ السلام نہیں آیا. آیا کہ نہیں آیا یار؟ نہ باہر گئے نے نہ کسی ریڑی تو فروٹ لے آندا ہے. اللہ فرماندا رزق کریم اتھے پیا سی. قالا یا مریم، حضرت زکریا نے فرمایا مریم انا لکی ھذا، اے کتھوں آیا؟ روٹی تو میں لے کے آیا گھروں، روٹی تو میں گھروں تیری آ کتھوں آئے؟ قالت، اس نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی جانب سے آیا. اللہ نے فروٹ بھیج دیتا جنت چوں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اس آیت کا نمبر 37 جے. یہ جڑا آخر تے ترجمہ ہے نا کہ اللہ بغیر حساب کے رزق دیتا ہے، آیت دا اے حصہ لکھ کے نا کسی کاغذ دے تے اپنی دکانوں دے اندر لا چھڑو. نام ہی لاؤ گے تو میں تمہیں کیا رزق دے اضافے دی آیت 37 نمبر. یہ دا آخری حصہ ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. ایک لکھ کے نا پینسل نال تے کاغذ تے لا دینا جتوں اوندے جاندے ہو تے دروازہ جڑا ہے دکان دا. اچھا بھائی نہ لایا جی اگوں سنو فائدہ ہو جائے گا. یہ باوے تھوڑے کو نا 14 کلو چھوٹا گوشت لیندے نے ایک تویز دا تے میں تمہیں مفت پہ دسنا تے تسی 14 کلو گوشت آندے نے دینا جی. جن چھوٹا گوشت کھاندے نے وہ باویری آپ ہی جن ہوندے نے جنہ دا سارا ٹبر وڈا نہیں کھاندا. وڈا جو نہیں کھانا چھوٹے گوشت دے پیسے لینے. وہ پھر میں تم تویز تم دس دیتا جی. میں اگر لمبی گل نہیں کرتا. ہنالک دعا زکریا ربہ، فوکس کتھے کرنا ذریت. حضرت زکریا اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے اپنے رب کو پکارنے لگے. کتھے؟ اور جتھے فروٹ پیا سی نا جنت چو آئے ہیں. فروٹ موسم دا نہیں سی، جڑا فروٹ آیا سی وہ موسم دا بالکل نہیں سی تے تازہ سی.
اللہ کہڑا اتوں کھونا سی پوڑی لا کے کون فیکون آ گیا فروٹ اس سے فروٹ کو کھلو کے حضرت ابراہیم نے حضرت زکریا نے پکارا قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ مجھے بھی ایسی ذریت عطا صدقے 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 مجھے بھی طیب و طاہر ذریت اولاد عطا کر جیسی تو نے یہاں کی ہے انکا سمیع الدعا تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے علماء نے لکھے ہے لکھے وہ فرماتے نے اسی جگہ پر دعا کیوں کی اسی جگہ پر دعا کیوں کی ہائے ہائے فرماتے نے ضعیف تھے 100 سال کے اوپر تھے بیوی بھی 100 سال کے قریب تھی چاہتے اولاد تھے جب بے موسم کے پھل دیکھے تو فوراً دعا کی جو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے وہ بے موسم کی اولاد بھی دے سکتا صدقہ جانا یا علی اعتراض نہ کرنا کسی ضعیف دے کر اللہ اولاد کر ادا کرے مذاق نہ اڑانا اللہ کل شیء قدیر وہ عطا کر سکتا کوئی رولا نہیں ڈاکٹراں دی رپورٹاں دا میں ذمہ دار نہیں جڑیاں بیبیاں دی رپورٹاں آ چکیاں نے بندیاں دیاں پہ نال اولاد نہیں ہونی خدا را مایوس ہونا چھڑ دیو ڈاکٹر تے اعتبار کر گئے ہو اللہ کل شیء قدیر تے امید رکھو وہ بے نیاز جے جدوں دی رضا ہو گئی اللہ نے قرآن حکیم چ فرمایا اس کی بیوی بھانج تھی لیکن ہم نے رہنے نہیں دی ہائے ہائے ہم نے اس کو صحیح کر دیا یہ تو مطلب ہے اللہ اللہ کل شیء قدیر ہے وہ دی ذات تو کبھی بھی مایوس نہیں ہو کبھی بھی کینسر دا مریض بھی مایوس نہ ہوئے خدا دا واسطہ کینسر دا نا امید نہ ہوئے بے امیدی بچ بھی تے ماری جانا ہے نا بے امیدی بچ بھی مر جانا ہے امید بچ مر جانا چاہیے تاکہ بندہ سدھا ہو دی رضا نال چلا جائے میرے عزیزو شکریہ سبحان یا علی میرے محترم سامعین اوتھے دعا کیوں کیتی نے اوتھے ہی اللہ شارک دے قریب ہے ساڈے جیسے دے قریب ہے جڑے چوری دے گنے چوب دے پھردے جڑے دھیان پرا ہوئے تو مالٹا ادھر کر لیندے ساڈی شارک دے قریب ہے جڑا دعا پیا کردا سی او دے بھی قریب سی تے جتھے بھی ٹر جاندے اللہ تے ایتھے ہی سی نا اوتھے دعا کیوں کیتی اوتھے صدقے جاواں فرماتے نے جہاں نعمت اتری ہو جہاں نعمت اتری ہو اس کے قرب میں دعا کرنا جلدی قبولیت کا سبب بنتا ہے ہن سمجھ آئی یا نجف کیوں جانے آتے مدینے کے لوگ آتے اللہ تے شارک تو نیڑے رہے نجف کی لین جاندے ہو تے کربلا کی لین جاندے ہو تے مدینے کی لین جاندے ہو اور جہاں نعمتیں اتری ہوں انہاں دے قریب دعا کریے تے جلدی قبول کر دے پھر اللہ نے حضرت زکریا نو جڑا بیٹا دیتا ہے وہ یحییٰ سن یحییٰ دیتا نے بیٹا پتر منگیا نے ایڈی وڈیری عمر چ پتر منگیا نے پتر کیوں فرماندے نے یا اللہ میرا دین برباد ہو جائے گا اگر بیٹا نہ ہوا میرا دین ختم کر دیا جائے گا اگر میری اولاد نہ ہوئی میرا محنت برباد ہو جائے گی اگر ذریت نہ ہوئی یہ مطلب ہے دین تا تحفظ امتاں نہیں کر دیا ہو گئی ہے مجلس ہو گئی ہے مجلس دین تا تحفظ امت نہیں کرتی میں ایک جملہ کہنے لگا میرے شیعہ دوستوں واسطے کافی ہوئے گا اہل سنت دوست وجہ کریں گے تو انہاں واسطے کافی ہوئے گا پوری دنیا منہ اٹھ چھڑے ہے کہ حضرت امام حسین کا اتنا یزید نے نقصان کر دیا جب ساری دنیا بیعت کر گئی تھی تو حسین نے کیوں نہ کی اور دنیا امت تھی حسین ذریت صدقہ جاواں میں صدقہ جاواں اور یار امت ذریت صدقہ جاواں قبلہ نوجوانوں کمال
امت اور ہے، ذریت ایک اور. صدقے جاواں سید ابو العلا مودودی نے ایک جملہ لکھا جی، سید ابو تفہیم القرآن ہے، سورہ کوثر دی 3 آیت دی تفسیر ہے. مودودی صاحب فرماتے ہیں جب نبی کے بیٹے دنیا سے رخصت ہو گئے، بیٹے لوگ سمجھتے تھے ذریت ختم ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام نبی دے بیٹے، حضرت قاسم نبی دے بیٹے فوت ہوئے نا. دنیا سمجھی ذریت نہیں رہی. جب ذریت کو نہ ہوتے ہوئے دیکھا، باریک گل باریک زنا تک پہنچانا چاہتے. فرماندے نے کافر آ کے کافر سے کہنے لگا اس کا کوئی بیٹا ہی نہیں رہا جو اس کا قائم مقام بن سکے. تینوں کلمہ پڑھیا نا 70 سال ہو گئے نے، تیرے کان چ کسے بانگ آکھی تے کسے اقامت آکھی تے تو مجبوراً مسلمان ہو. جے تو پتہ کر لیندا نا اس دین وچ سود بھی حرام ہے تے شراب بھی حرام ہے تے زنا بھی حرام ہے، ہو سکتا کلمہ کو بندہ پڑھدا کہ نہ پڑھدا. مسلمانی جی تے گل پہ گئی ہے مود نہ گل پہ کر. ایک کافر نے تے نہ کلمہ پڑھیا ہی نہیں، کلمہ نہیں پڑھا، کافر تھے، مشرک تھے. اتنا وہ بھی جانتے تھے کہ دین کو تحفظ اولاد دیتی ہے، امت نہیں دیتی. جھٹڑ گیا مجمع. میں ذریت اتنی محنت کی تھی، جدوں نہ آخیا تو بیٹا نہیں رہا، یہ نسل ہی ذریت ہی نہیں، اولاد ہی نہیں رہی. ہم دین کو نعوذ باللہ نیست و نابود کر دیں گے. اللہ فرماتا بکواس کر رہے ہیں، انا تو اینا کر کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کچھ لوگ کہنے لگے وہ بیٹی ہے، بیٹا تو نہیں نا. اللہ فرمایا وہ عیسائیوں مریم بھی تو بیٹی تھی. اگر اس کی ذریت میں بیٹا ہو سکتا ہے تو پھر اس کی بیٹی سے بھی بیٹا. کہنے لگے یا اللہ مینوں بے اولاد آکھیا نے. فرمایا تو فکر نہ کر، میں پورا انتظام انہاں دا کر لے. کی فرمایا جڑی تینوں بیٹی دتی ہے نا، اے دتی ہے خدیجہ الکبریٰ دے وسیلے نا. ایک میں بیٹا دیاں گا ابو طالب دے وسیلے نا. خدیجہ نو بیٹی، ابو طالب نو بیٹا. انہاں دوہاں دا عرش تے نکاح میں کراں گا، فرش تے نکاح تو کرنا ہے. انہاں دوہاں کولوں پتر لے کے اعلان کری ابنا نا ابنا. میں اپنے بیٹے لے کے آیا ہوں، تم اپنے بیٹے لے کے آؤ. یہ دا مطلب ہے حضرت حسنین بنص قرآن ذریت رسول ہیں. ذریت رسول. دار القادری فرماندے ہیں یہ علی کے وہ بیٹے ہیں جن کا ظاہر بھی محمد جیسا ہے، جن کا باطن بھی محمد جیسا. اللہ نے فرمایا رسول کو میں نے قتل نہیں ہونے دیا، کہیں مسلمان مایوس نہ ہو جائیں. حسن دے گا نانا کی جگہ پر شہادت سری، حسین دے گا شہادت جہری. شہادت جہری کہتے ہیں ظاہر بظاہر تلوار تیروں والی، سری کہتے ہیں اندر ہی اندر کھا جانے والی زہر. فرمایا حسین اور حسن دونوں علی کے بیٹے نانا کی جگہ پر شہادتیں دیں گے اور نانا کو منطبق کر دیں گے کہ نانا میں تیری جگہ پہ زہر کھاؤں گا، نانا میں تیری جگہ پہ تلواریں لوں گا، شہادت تیری طرف لوٹا دیں گے. اتھوں تک قادری صاحب نے وہ فرماتے ہیں شہادت حسن بھی شہادت رسول ہے اور شہادت حسین بھی شہادت رسول ہے. یہ اہل سنت دا عقیدہ ہے. میں شیعہ، میں اپنا پڑھا، یہ دونوں دا پڑھے نا، میں اپنا پڑھا ایک قدم اگے ہوئی ہے تو اگے شیعت ہے. حضرات اگر شہادت حسن شہادت رسول ہے، شہادت حسین شہادت رسول ہے، تو وشیعت یہ ہے کہ پھر حسن کا قاتل محمد کا قاتل ہے اور قاتل حسین بھی قاتل رسول ہے. اگر شہادت نبی دیے تو پھر قتل بھی نبی دا ہوا ہے. میرے عزیز دوستو، حضرت امام حسین علیہ السلام نے 10 محرم دی پاکھدی دوپہر علی اصغر نو دفن کرن تو بعد بندیاں نو پوچھا
وہ مینو جانتے ہے وہ میں کون اقرار لیا بندے آخیا تو ذریت رسول ہے، تو اولاد رسول ہے، تو ابن حیدر ہے، تو فرزند رسول ہے۔ امام نے فرمایا مینو قتل کرنے لگے ہو؟ کہنے لگے ہاں۔ میرے آقا نے فرمایا فرنج کرو، مینو قتل کرن تو پہلے، تین چھڈن تو پہلے صرف اپنے منہ نال بولو اے مینو قتل کیوں کر دے ہو؟ کیوں؟ میں نے کسی شریعت کے مسئلے کو بدل دیا ہے یا میں نے دین میں کوئی نئی چیز ڈالی ہے؟ کہنے لگے نہیں، تو کیوں قتل کر دے؟ پوری فوج چوا گئی بغض نبی کا، ساڈے دلوں چ تیرے پیو دا بغض ہے۔ اج تو بعد کوئی شیعہ کسی سنی نو نہ آکھے کہ تسی قاتل حسین ہو، تے کوئی سنی کسی شیعہ نو نہ آکھے تسی قاتل حسین ہو۔ اے میرے مولا اپنے قاتلوں دا فیصلہ کر کے گئے نے کہ جدے دل وچ بھی بغض علی ہے وہی قاتل حسین۔ اور اہل سنت بھی محبت اہل بیت رکھتے ہیں، شیعہ بھی محبت اہل بیت رکھتے ہیں، اور طارق جمیل صاحب جیسے دیوبندی بھی محبت اہل بیت رکھتے ہیں۔ سب محب حسین نے میرے مولا دے فضل نہ، ہاں جنہ دے ذہن چ بغض علی ہے وہ قاتل حسین نے، بغض دشمنی نو آندے نے۔ ایک گل نو روندے ہاں اساں ٹر جانا، تیاں پردے چ بانے ہاں، آپ ایتھے بیٹھے ہیں روندے رہنا اساں، بڑی تکلیف ہے بندیاں نو۔ 20 سفر نو انہاں واسطے روڈ بند ہو جاندے نے، بڑا نقصان ہو جاندا۔ 9-10 محرم نو انہاں دے ایک ذوالجناح دی شبیہ واسطے بند ہو جاندے نے، ہوندے رہنے نے، اساں چوکاں چ بیٹھے رہنے ہیں۔ ساڈے پتراں تو پہلا اللہ دے بندے ساڈیاں تیاں 10 محرم نو اٹھ کے پوچھدیاں نے شہادت دی مجلس کنے بجے ہونی؟ اے لالے موسے میں محرم 3 پڑھے نے، تواڈے قریب سردی بڑی سی جو میں پڑھدا سی، ادھی رات میں گزرنا پیا شب عاشور۔ ایک نو سی اودی یا اودی تی سی، چھوٹا جا بچہ سی، ایک بیٹی کو جوان بیٹی سی، چھوٹا جا بچہ، وہ مائی انہوں پی آندی سی گھر ٹر جا سردی بڑی، تو تے گھر ٹر جا، پاڑا بڑا تو گھر ٹر جا۔ میری ساری زندگی دیاں تقریراں میری اس بیٹی دے ایک جملے تو قربان، اس کیا اماں اصغر تو مہنگا تے نہیں، انہاں بیٹیاں نے بہنا ہی چوکاں وچ، انہاں بیٹیاں نے رولنا ہی سڑکاں تے۔ رولدے کیوں ہاں؟ گجرات پنچایتی بندے بیٹھے ہو، بڑیاں بڑیاں بندیاں دی دشمنیاں پئیاں نے، ساڈے علاقے چ بھی پئیاں، اے وانڈو ساڈا علاقہ جی گجرات تو پروں بڑیاں دشمنیاں پئیاں نے۔ تے پھر مینوں بیبیاں ملیاں نے، میری خالہ دے گھر آئیاں سن کوئی مستورات، میں کہا خالہ یہ کون نے؟ انہاں آکھیا یہ نا ساڈے پرانے تلکدار نے تے انہاں دا ویر پی گیا تے بندے نسے نے تے یہ آئیاں نے ملن گلن واسطے۔ تے میں پنیما سا خالہ دا، کہنے لگی تمہیں افسوس کر چھڑ، پوچھدیاں سنے کون ہے؟ میں کہا میرا پنیما۔ میں جا کے انہوں نے آکھیا، میں کہا خالہ جی کچھ صلح شلح دے نیڑے گل نہیں اپڑی؟ انہیں کہا بندے، انہاں کہا بندے انہاں دے بھی ساڈے بھی نسے۔ میں تسی کتھے ہوندیاں؟ انہاں کہا سی پنڈ ہی۔ تے میں پنڈ تواڈے دشمن آوندے جاندے نے؟ انہاں کہا آوندے جاندے۔ میں کہا انہوں پتہ ہوندا تسی پنڈ؟ انہاں کہا پتہ۔ پھر خیر انہاں کہا وہ سنت سلی اس واسطے انہوں نے کسے آکھے کہ ویر ہی لینا جنا، انہیں آکھیا کدی تیاں کولوں بھی کسے ویر لے، کدی مستورات کولوں کسے ویر لے، سانو دکھ ایک کھا گیا ہے۔ اور ویر چلی دے پوترے قتل کیتے، ویر چلی دے دوترے قتل کیتے، ویر چ مولا علی دے 9 پتر قتل کیتے، اور تسی اکبر دا قتل کر کے بھی نہیں رجے۔ اور ظالموں تسی عباس علیہ السلام دا قتل، گود دے بچے دا قتل کر کے بھی نہیں رجے۔ تے پھر ویر لے گئے نے زہرا دیاں تیاں کولوں، لوگ کہندے نے فلانا ذاکر سخت مصائب پڑھتا ہے، مینوں نرم مصائب تے کتوں لبے نہیں، پہ کسے کتاب وچ کوئی مصیبت لکھی ہوئے تو نرم جہی ہوئے۔ میرے نزدیک نا نرم مصیبت کوئی نہیں جڑی آئی بطول دیاں تیاں تے ہوئے، بطول دیاں پتراں تے ہوتا نرم ہوئے۔ ہاں ایک گل ہے، اگر تانوں کوئی مصائب نرم لگتا نا، نرم جا سادہ جا، وہ پھر کسی کا دل سخت ہو سکتا ہے۔ مصائب نرم کوئی، لوگ اج کل مصائب دے وچ نا سختیاں سختیاں شامل کرتے ہیں پہ کہ اگلا سن سن کے مصائب لوکی تھک گئے نے یا رون نہیں آتا۔ یار نہ آوے چھڈو اس گل، آئے گا تو آ جائے گا، نہ آیا تو نہ آئے گا، کیوں لوڑ کوئی نہیں وچ ہور گل پان دی۔ سختی کیڑی کرنی ہے تو کیڑی پھولا پالی کرنی ہے،
سانو تے سنے تیاں ایک گل کھا گئی ہے کہ شمر نے بی بی زینب دے خیمے دے سامنے کھلو کے پوچھیا اینا چوں علی دی بیٹی کے اے نرم گل سمجھنا ہے. ایک شام غریبہ ہے جیڑی کربلا آئی، ایک شام غریبہ ہے جیڑی مدینے آئی. آج میرا دل کردہ تو انہوں ایک جملہ مدینے دی شام غریبہ دا سو. مدینے میں بھی آئی، مدینے اطلاع آ گئی. مدینے 10 محرم دی ظہر ویلے تے دیگر ویلے مدینے اطلاع ہو چکی سی کہ امام حسین قتل ہو. بندہ نہیں سی کو آیا اجے، بندہ اتھا ہوندیا دیر لگ دی، بندہ ہوندیا دیر لگ. نبی پاک ایک شیشی دے گئے سن. بہت شکریہ، بڑی مشہور روایت. ہاں ہاں شیعہ سنیا نے تعلقاتی صاحب لکھی. وہ کربلا دی خاک سی، وہ حضرت ام سلمہ ام المومنین دتی نے تے فرماندے نے ام سلمہ یہ شیشی سنبھال کے کتے رکھیں، یہ کربلا ایک جنگل ہے، وہ خاک ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ خیال رکھنا کدوں تک؟ فرمایا تیری زندگی چ یہ واقعہ ہوئے گا جب تو یہ خیال رکھنا. فرماندے نے جی حکم بھرو. فرمایا جدن دھیان رکھی روز اٹھ کے نا دیگر ویلے تو دیکھنا، دیگر ویلے جہڑے ویلے دیگر دے قریب یہ خون یہ شیشی کی مٹی دی بجائے خون جوش مارے گا، خون مٹی خون بن کے ابلے گی. حضرت ام سلمہ فرمایا مٹی خون بن جائے گی؟ فرمایا میں پیغمبر تینوں نا جدن خون بن جائے گی. اس نے کہا آقا یہ خون کیوں بنے گی؟ ام سلمہ پوچھیا تے نبی دے آنسو ایتھوں شروع. آواز رہو. نبی جدوں بہت ہسدے سن نا، بہت خوش، ادو صرف دندان نظر آتے سن، تے جدوں بہت روندے سن نا ادو ریشے مقدس تو آنسو تھلے ٹپکتے سن. ریشے مقدس بس ان نفیس سن حضور. اس جملے تے میرے آقا دے آنسو ایتھے ڈگے نے ریش تو تھلے. انج روندیاں بی بی نے کدی نہیں سی ویکھیا. فرمایا یا رسول اللہ ایڈے دکھی ہو گیا ہو، مینوں دس دے کیوں نہیں؟ جدو یہ خاک خون بنے گی ادو کی ہوئے گا؟ میرے نبی دی قبلہ ہاں نکل گئی. فرماندے نے بے جرم مار دین گے، بے خطا قتل کر لین گے. حیران ہو کے فرماندے نے کنوں؟ پتہ نہیں میرے نبی نے آکھیا کیویں تے حضرت ام سلمہ سنیا کیویں. فرماندے نے میرے حسین مار دین گے، بندے بے گناہ قتل کر دین گے. جدن میرے حسین تے لوٹی پہ گی نا ادن شیشی والی خاک خون بن جائے. ہر نماز تو بعد حضرت ام سلمہ ویندے سن تے اللہ کے دعا کرتے سن یا اللہ میں یہ بھی نہیں آکھ سکتی کہ اے خون نہ بنے کیونکہ پیغمبر دی خبر ہے تے میں انہوں چٹلا نہیں سکتی. انج میرے تے وہ اوکھا دین ہوئے گا جدو یہ خاک خون بن گئی. آزادارو 10 محرم سی، میں کربلا چو تانوں مدینے لے کے آیا. ایکو جملہ پڑھنا ہے، مدینے دی شام غریباں پڑھن لگا. کربلا دی شام غریباں تے تو بہت ایک جملہ کر مدینے دی شام غریباں. قبلہ جڑے ویلے حضرت ام سلمہ 10 محرم نو نماز تو فارغ ہو کے ظہرین تو اٹھے نے، آنج شیشی تے معمول کے مطابق نظر کیتی نے. اور جی میں شیشی میں خون ابلے ہے نا، بی بی شیشی آگ نہیں گئی. فرماتے نے سگرا صدقے جاواں تہاڈی آئے تو قربان. جی میں ہر روز کربلا پہنچ رہے ہو، آج مدینے پہنچ گئے ہو نا. جدوں بی بی نے فرمایا سگرا بیٹی، دوڑتے حضرت سگرا آئے تے آ کے لپٹ کے فرماندے نانی اج تہاڈی آواز وچ کرب کیوں ہے؟ تسی اگے بھی مینوں بلاندے سو، اج تہاڈی حقل جنوں آندے حقل آ تہاڈی جڑی آواز ہے اے مینوں کھا گئی. اماں اماں کی ہویا؟ اماں کی ہویا؟ دسیا نہیں نے، نال لا لیا. فرماندے نے بیٹی حوصلے نال صبر نال چکیا نے، نال لایا نے اور شیشی دے سامنے لے آئے نے. فرماندے نے جڑی شیشی ہے نا
یہ متعلق مینوں حضور کہہ گئے سن جدن خاک خون بن جائے گی نا ادن بیٹی تیرا بابا قتل ہو گیا ہوگا. آج قتل دا لفظ سنیا نے بی بی دوویں ہاتھ چھوٹے نے حضرت سغرا حضرت ام سلمہ دے ہاتھاں چوں نکلتے نکلتے زمین تے کھلو گئے نے. جلو کھلوتے نے نا فرماندے نے سغرا بیٹی پریشان ہے. فرمایا تہاڈی گل میں صرف اج نہیں سنی میں روز نبی دے روزے جڑے اج میں معمول ویکھے نے میں پہلے نہیں ویکھے. اما اج میں نماز دے ٹائم گئی ہوں نانا جان دی قبر حالدی مینوں نظر. ہن تسی شام دا او جملہ سننا کربلا چ آندھی آئی اندھیری آئی کربلا چ آسمان تو خون وسے کربلا چ بہت تیز آوازاں سنیاں گئیاں جہدے چ جن بھی سن تے جہدے چ درندے بھی سن تے کئی کوئی سی. میں پڑھیا مدینے وچ شام جدوں ہوئی ہے نا شام اینی اندھیری آئی ہے اینی سخت اندھیری آئی کہ پتے کھجوراں دے انج کر کے ٹکراندے تے وچوں ہوا گزردی سی کہ جیڑا بندہ نہیں سی نہ گرج سن سکتا بدل دی اتنا جیڑا بندہ سماعت دا کمزور سی او پوچھدا سی باہر کی تو اندازہ رہا کنی کو آواز آ رہی سی. اس آواز وچ دروازے جڑے بند سن وہ کھلتے نہیں سن جڑے کھلے سن یعنی ہوا ہوندی ہے قبلہ تے دروازہ تکتا ایک پاسوں وہ کھولنا ہوئے تاں بھی زور لگتا ہے بند کرنا ہوئے تاں بھی زور لگتا ہے. بس وہ جملہ سنو تو میں نے اجازت دے دوں. حضرت عبداللہ ابن عمر یہ حضرت عمر دا بیٹا یہ دا گھر سی گلی بچ یہ دی بیوی سی یہ دے نال یہ روایت کرتے ہیں 10 محرم 61 ہجری دی جدو رات ہوئی ہے نا شام تو بعد رات آئی اندھیرا چھا گیا مدینے چ ایڈی اندھیری آئی جیڑا جتھے ہے سی اتھے بہ گیا. پرندے یا گھونسلے چ وڑ گئے یا زمین تے بہ گئے اڈ نہیں سن سکتے ہوا اڑا کے لے جاندی سی. پتیاں دے شور نال اینا خوف سی کہ بندے دبک کے اندر بہ کے اللہ مان الحفیظ پہ آندے سن. وہ فرماتے نے شور سنیا ککھ نہیں سی جاندا صرف ایک آواز میرے کنا تے آئی ہے لوگوں اسی اجڑ گئے جے تہاڈی آئے تو قربان میں چھڈن لگا لوگوں اسی برباد ہو گئے جے لوگوں ساڈے گھر تے لوٹی پے گئی جے. وہ فرماتے نے میں اپنے شوہر نو آکھیا یہ کوئی آواز ہے کہنے لگے آواز ہے مرد دی ہے یا عورت دی کہنے لگے مستور دی آواز مستور دی آواز کہنے لگے مستور دی آواز 1 گھنٹہ 13 منٹ ہو گئے میں 1 منٹ اور پڑھا مستور دی آواز کسی بی بی دی آواز ایتھے وہ آخری جملہ حضرت عبداللہ ابن عمر دی بیوی حضرت عمر دی نو وہ فرماتے نے دروازہ تو کھول باہروں میں بن کوئی مستور ہے تو پتہ نہیں اس حالت چتے کیوں پھرتی ہے. وہ فرماتے نے میرے شوہر نے ایسا منڈے دی تیگ دیکھ مشکل نال دروازہ کھولیا ایک دم دروازہ ٹھا وجہ نا آنچ دروازہ بجیا تو میں اتنی مشکل نال باہر منہ کیتا ہے ایک مدینے دی شام غریب ہے. فرماتے نے ہاڈے دروازے تو 5-6 قدم دور دیوار نال سغرا لگی جڑی مدینے دیا دیواراں نال لگ لگ کے میں اعلان کرتی سی مدینے آیا چراغ بجھ گئے جے میں نبی دے روزے تے گئی ہاں چراغ روشن نہیں ہو رہا لوگو جاگو حسین کا